بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت نعمت ہے۔ ہم انہی آنکھوں سے دنیا کی خوبصورتی رنگا رنگی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا خاص خیال رکھیں، اس کی حفاظت کی جائے۔ آنکھوں کی قدر و قیمت اس سے پوچھی جائے جو اس نعمت سے محروم ہے، اور جن کے پاس یہ نعمت ہے وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، کی حفاظت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی لیے آج آنکھوں کے حوالے سے میں ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی مجرب اور بہت ہی لاجواب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اس عمل کو معمولی عمل نہ سمجھے، یہ ایک ایسا پاورفل عمل ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کی جستجو ہے، ہمت ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا یہ کام یوں چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ یہ عمل کرتے ہی آپ کی آنکھوں سے متعلق جو بھی آپ کی تکلیف ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ صرف ایک سورت پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی آنکھوں میں کیسی لاجواب روشنی اور چمک کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سورت 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے یہ، اور بہت چھوٹی اور مختصر سی سورت ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اور اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، خاموشی میں، جہاں آپ کسی سے بات نہ کریں یا کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ خاموشی سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے آپ پر اپنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے جب یہ سورت پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد اپنی انگلیوں کو اس طرح سے اپنے آنکھوں پر پھیرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے عرق گلاب۔ وہ آئی ڈراپ کی طرح وہ ملتے بھی ہیں بازار سے، آپ وہ ایک بوٹل لے لیں اس کی آئی ڈراپ والی، اس پر آپ نے یہ سورت پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اس کو صبح و شام آپ نے اپنی آنکھوں میں 3 قطرے ڈالنے ہیں۔ اور یہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے اس ٹائم پہ ہی آپ نے اپنی آنکھوں میں ڈالنا ہے، یعنی روزانہ یہ عمل کرنا ہے اور روزانہ آنکھوں میں ڈالنا ہے۔ اور یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ ایک ہی دفعہ بوتل پر دم کر لیا ہے تو آپ اسے نان سٹاپ وہی یوز کریں۔ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور روزانہ اس پر دم کرنا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں کے ساتھ لگانی ہے انگلیاں، اسی طرح سے آپ نے یہ عرق گلاب پر بھی آپ نے دم کرنا ہے روزانہ، اور پھر اپنی آنکھوں میں ڈالنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر طرح کی آنکھوں کی بیماریوں کے لیے ہے، یعنی اگر کسی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، کسی کو آنکھوں میں درد ہوتا ہے یا اسے دھندلا نظر آتا ہے، کئی ایسے ہیں جنہیں دن کو صحیح نظر آتا ہے لیکن رات کے وقت انہیں صحیح نظر نہیں آتا، دھندلا نظر آتا ہے، یہ ان سب حضرات کے لیے ہے۔ یہ وہ سب کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا کرے، سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہوا پکڑا گیا اسے 5 دینار جرمانہ ہوگا۔ لوگ ڈرنے لگے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے ہوئے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو ہمیں جرمانہ ہو جائے گا۔
ادھر بادشاہ اور وزیر بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب تھک گئے تو ایک تاجر کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اس تاجر نے انہیں چائے پلائی تو بادشاہ نے اس تاجر سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے جواب دیا 20 سال۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تاجر نے جواب دیا 70,000 دینار۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا کہ ایک بیٹا ہے۔ واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے کوائف اور جائیداد کی پڑتال کی۔ وہ تاجر کے بیان سے مختلف تھی۔ بادشاہ نے تاجر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور بادشاہ نے پھر وہی سوالات دہرائے اور تاجر نے وہی جواب دیے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس پر 15 دینار جرمانہ کر دو اور لے کر اسے سرکاری خزانے میں جمع کر دو۔ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں کیونکہ اس کی عمر 35 سال ہے اور اس کے پاس 70,000 سے زیادہ رقم ہے اور اس کے 5 بیٹے ہیں۔ اس پر تاجر نے کہا کہ زندگی کے صرف 20 سال ہی ایمانداری میں گزرے ہیں اور میں انہیں ہی اپنی عمر سمجھتا ہوں، اور زندگی میں 70,000 دینار ایک مسجد کی تعمیر میں لگائے، میں اسی کو ہی اپنی دولت سمجھتا ہوں، اور 4 بچے بد اخلاق اور نالائق ہیں، ایک بچہ اچھا ہے، دیندار ہے، اسی لیے میں اسے ہی اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ نے اپنا جرمانہ ختم کر دیا اور تاجر سے کہا ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے ہیں اور وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے، اور دولت وہی قابل اعتبار ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو، اور اولاد وہی اچھی ہے جو نیک ہو۔ اس چھوٹی سی کہانی میں کتنی خوبصورت بات انہوں نے بتائی ہے کہ واقعی ہی دولت وہی جو راہ خدا میں خرچ ہو، زندگی وہی جو اللہ کی راہ میں گزری ہو، اور اولاد وہی اچھی جو نیک اور دیندار ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔